علی بھی اگلا سوال ہے، آج کل پاکستان میں عموماً اور صوبہ سندھ میں بالخصوص پاگل کتوں کو مارنے کی مہم بڑے زور و شور سے جاری ہے، کیونکہ ان کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے درجنوں قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا محکمہ صحت کی ویکسین کو مینج نہ کر سکنے والی نااہلی کی سزا ان کتوں کو دینا درست ہے؟ کتوں کو مارنے اور پالنے سے متعلق اسلام ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں یہ کتوں سے متعلق مسکنسیپشن ویسے بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک طرف لبرل قسم کے اسکالرز ہیں جو کتوں سے متعلق احادیث کی جھوٹی تعویلات کرتے ہیں، دوسری طرف جو آرتھوڈاکس قسم کے علماء ہیں، بڑے ریجڈ فنڈامنٹلسٹ قسم کے، ان بچاروں میں فقہ کی کمی ہے، وہ ساری حدیثیں پبلک کے سامنے لے کر نہیں آتے، اس لیے لوگوں کو کتوں سے متعلق احکامات سمجھ نہیں آتے۔ اس ایشو کو بھی میں ریزالو کروں گا، لیکن جو آخری اس کا پورشن ہے نا کتوں سے متعلق، کتے سے اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے۔ یہ کتا پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ دنیا میں اگر کوئی شر بھی ہے نا وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی۔ اسلام نے خنزیر کھانے کو حرام قرار دیا ہے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، لیکن سورہ نحل کے اندر بھی، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ جو بھی خنزیر نظر آئے اس کو مار دو۔ سب سے زیادہ اگر مقبوض جانور ہے تو یہ خنزیر ہی ہے نا، اور مسلمان کی جبلت میں اس کی ایسی نفرت ہے کہ پکے بے نمازی جنہوں نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی ہوتی، جمعہ تو چھوڑ دیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب اتنے سال میں رہا ہوتے کدے خنزیر دا گوشت نہیں کھادا۔ یعنی یہ چیز کتنی، ویسے اس کا ایک ورسٹ ورژن بھی ہے۔ اگر آپ رشین سٹیٹس جو آزاد ہوئی تھیں، اب تو کچھ بہتری آ گئی ہے، وہاں پہ مسلمان اور کافر کا فرق صرف اتنا رہ گیا تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کا گوشت کھاتا تھا اور غیر مسلم بغیر بسم اللہ کے۔ ظاہر ہے قرآن کے اوپر پابندی لگ گئی، مسجدوں پہ تالے پڑ گئے، 90 سال تک کمیونزم نے کتنا اسلام کو، یہ تو اب جب یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، سعودی عرب نے وہاں پہ پیسہ لگایا، قرآن کے ترجمے رکھے، مسجدیں بنوائیں، اس لحاظ سے میں سعودی حکومت کی کئی چیزوں کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طریقے سے حاجیوں کو جو مفت قرآن دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس ملک سے تعلق رکھنے والا مسلمان آتا ہے اس کو اسی کا ترجمہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن کم از کم پڑھے۔ تو خنزیر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ جہاں پایا جائے تو قتل کر دیا جائے۔ کتے والا معاملہ جو ہے وہ تو اس سے بہت بہتر ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو۔ شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے، تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو، اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے، یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا، بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو، تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے ہو، ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے۔ اور آپ نے صاحب فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا ہے پھر تم اسے نہ کھاؤ، کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ لاجیکل بات ہے۔ اور پھر اسی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم تیر چلاؤ اور شکار کو وہ تیر لگا اور تمہیں شکار ملا نہیں، ایک دن بعد وہ شکار تمہیں ملے اور تم دیکھو کہ اس کے اوپر اس تیر کے لگنے کا زخم کا نشان موجود ہے، تو تم یہی ازیوم کرو کہ وہ اس زخم سے مرا ہے، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بشرطے کہ اس کے گوشت میں تعفن نہ پیدا ہو جائے۔ ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے نا، پھر وہ گل سڑ جائے۔ سائبیریا میں کریں گے تو 1 سال بعد بھی اٹھا لیں تو وہ گلا سڑا نہیں ہوگا، لیکن یہ
عام علاقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے تیر چلاتے ہیں تو اس کے مرنے سے پہلے چھری پھیرنا ضروری نہیں ہے۔ بعضوں کے دماغ میں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے چھری، وہ چھرے والی بندوق سے بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، بندوق کے اوپر پھر اختلاف آیا کہ جی سورۃ المائدہ میں آیا کہ جو جانور پتھر لگنے کے صدمے سے مر جائے وہ حرام ہے، جو شروع میں وہ 11 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ تو علماء میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ جو گولی ہے یہ بھی پتھر کے ایکویلنٹ ہے، تو اس لیے گولی سے جو جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے اس کو تیر پہ قیاس نہیں کریں گے، پتھر پہ کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم تیر پہ اس لیے قیاس کریں گے کہ گولی صرف صدمہ نہیں دیتی بلکہ چیرتی بھی ہے، جسٹ لائک چھری اور تیر کے، کیونکہ خون نکالتی ہے نا۔ تو یہی رائے مضبوط ہے، میجارٹی علماء کی یہی رائے ہے کہ جو گولی سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے، گولی لگے گی جانور کو، وہ جانور اس گولی کے لگنے سے مرا، اس کا خون جتنا بھی، اور وہ گولی ضروری نہیں کہ ادھر ہی لگے، وہ کسی بھی جگہ اس کو جسم میں لگ گئی اور اس کا خون نکلا، اور اس خون نکلنے سے وہ آٹومیٹکلی مر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر گیا، آپ کو اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ضروری نہیں، وہ جو پہلی تکبیر ہے وہ کافی ہے۔ لیکن اگر گولی چلاتے وقت آپ نے تکبیر نہیں پڑھی تو اب وہ جانور حرام ہوگا، الا یہ کہ وہ زخمی حالت میں آپ کو ملے اور آپ تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کر لیں۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، جس میں آپ کو ایک رولز بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر شکار کرنا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 حفاظت کے لیے، اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر، اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے۔ باقی جو آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے پالتو کتے پالنے شروع کر دیے ہیں اور گھروں کے اندر گھسا لیے ہیں، اس طرح کتے پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ بلیاں پالیں، اس کی اسلام میں اجازت ہے، بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، میں نے خود رکھی ہوئی ہیں مرغیاں، تو وہ یہ سارے پیٹس آپ پال سکتے ہیں۔ کتا پالنے کی آپ کو اجازت اگر ہے تو صرف 2 وجوہ کی بنا پر، حفاظت کے لیے یا آپ نے شکاری۔ ظاہر ہے شکار والا تو بہت کم ہی معاملہ ہوتا ہے، جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے وہی کرتے ہیں، اس کے سوا آپ کتا نہیں پال سکتے۔ اس معاملے میں یعنی نبی علیہ السلام نے بہت سٹرکٹلی منع فرمایا۔ بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اور تصویر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، عام تصویریں نہیں، میرا تصویر کے اوپر، ڈراموں کے اوپر اور سٹیچوز کے اوپر، بتوں کے اوپر ایک کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز۔ ایسی تصویر جس کی لوگ عبادت کرتے ہو، یا کتا رکھا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک بڑی حیرت ناک حدیث ہے کہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو میرے پاس آئے گا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے وعدہ کر کے جائے میرے پاس نہ آئے، لیکن وہ نہیں آیا، تو میرے دل میں اس کا کھٹکا ہوا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مطلع کیا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کتے کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکلوا کے گھر سے باہر نکالا، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ ان کا یا رسول اللہ میں اسی کی وجہ سے نہیں آیا تھا کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں۔ تو وہ کتا نبی علیہ السلام نے وہاں سے نکلوایا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، مدینے کا کتا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نا، سگے مدینہ، یہ کہتے ہیں ہم مدینے کے کتے ہیں۔ سر مدینے کا جو اوریجنل کتا ہے نا، اوریجنل ڈاگ، اوریجنل سگے مدینہ، وہ اگر نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ہونا تو نبی علیہ السلام اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہو جاتا تھا، گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے
سمپل پردے ہوتے تھے تو وہ جانور آ جاتے تھے گھروں میں. ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں جہاں پہ دروازے نہیں, آپ ذرا انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں, آپ کو لگے گا 1000 سال پرانی آپ زندگی میں آ گئے ہیں. یہ ساری کی ساری یاشیاں اسی بیلٹ میں ہیں, لاہور سے لے کے تو پنڈی تک. جس سے میں کہتا ہوں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور, تو یہ پنجاب کا پاکستان اور ہے اور باقی صوبوں کا پاکستان اور. تو وہاں آپ جا کے دیکھیں تو بہت مفلسی کی لوگ زندگی گزار رہے ہیں. میں نے تو قریب سے ان کو دیکھا ہے. یہاں تو آپ کسی فقیر کو 10 روپے بھی دیں نا تو وہ تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے. وہاں آپ کسی کو 5 کا وہ ایک سکہ بھی دے دینا تو وہ اتنی دعائیں آپ کو دیتا ہے, ان کے لیے 5 روپے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو کتے ایسے گھروں میں پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں دروازہ نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے وہ کتا نکلوا دیا. تو گھر میں کتا حفاظت کے لیے, وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور میں نے تو کہا آج کل اس کی بھی ضرورت نہیں سر, CCTV کیمرے لگوائیں. آپ کے کتے کو تو گولی بھی کو مار سکتا ہے, زہر بھی دے سکتا ہے, اس کتے کو اونگ بھی آ سکتی ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے, اور کتنا خرچہ ہوگا اس کے اوپر. یہ CCTV کیمرہ, اور اس کی یاداشت بھی صرف اس وقت کے لیے جب سامنے آئے. یہ تو آپ کو 1 مہینے کی ریکارڈنگ دے گا, اور جس جگہ پہ چاہیں فٹ کر دیں. یہ آپ شکل بھی پہچان سکتے ہیں. CCTV کیمرے لیٹسٹ دور میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس نے یعنی وہ کتوں والا کام ہی ایلیمنیٹ کر دیا. یہ جو لوگ نا رکھے انہوں نے ویسے پالتو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. نہ, آج کا ضرورت ہی نہیں. اس بیچارے نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ ایک ڈنڈا سر پہ مار دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. CCTV کیمرے کا تو روب اتنا ہے کہ میں نے یہ چیلنج کیا ہوا کہ آپ خالی کباڑیے سے کیمرہ لے کے نا, وہ بھی گھر کے باہر لگا دینا 3-4, بس تار ان کے سامنے سے غائب کر دیں, اندر کوئی کنیکشن نہ ہو, کوئی نیڑے نہیں لگے گا. ویڈیو بن رہی ہوتی ہے نا, پکڑے جاتے ہیں نا بعد میں, کیونکہ یہ نزدیک لگنے والے عموماً محلے دار ہی ہوتے ہیں نا, وہ تو بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے. باہر سے تو آگے کوئی بندہ کسی محلے میں چوری نہیں کرتا, ہم جس طرح کی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو ان کتوں کی تو ضرورت ہی نہیں اب رہی ہے. تو جن لوگوں نے پالے ہوئے ہیں وہ اس سے یعنی جان چھڑائیں. باقی یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا مدینہ شریف میں, اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, بعد میں آپ علیہ السلام نے منع بھی کر دیا, سوائے ایک کتے کے جو اس کے جسم پہ 2 کالے نقطے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے, اسے قتل کر دو. اب اس کا کانٹیکسٹ اس زمانے میں کیا تھا کہ شاید وہ ہلکے کتے کی کوئی نشانی تھی یا کوئی اس طرح کے کتے تھے جو بیماری پھیلاتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو کتوں کو مروایا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنے کتے ہیں وہ مار دیے جائیں. یہاں پہ بھی جو پاگل کتے ہیں ان کو ضرور مارنا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ریبٹ ان کو کہا جاتا ہے, پاگل کتے کو. وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور آپ کو حیران کن میں یہ بات بتاؤں, یہ جو پاگل کتا ہے نا, یہ کچھ دنوں بعد خود ہی مر جاتا ہے, ہلکا کتا. اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پالتو کتے رکھے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا تو کتا پالتو ہے. پالتو کتا بھی پاگل ہو سکتا ہے, اور جب یہ بیماری آتی ہے آلموسٹ 90% زیادہ کتوں میں بیماری آ جاتی ہے. اور یہ کتا جب کسی کو کاٹ جائے اسے ریبیز بیماری ہو جاتی ہے, ہلکے پن کی. سر وہ ان لوگوں کی اگر آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں نا یوٹیوب پہ, اسی طریقے سے جھاگ چھوٹتی ہے ان کے منہ سے, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ وائرس. اور جتنا آپ کی اسپائنل کارڈ یا دماغ کے قریب کہیں کتا کاٹے نا تو اتنا ہی جلدی اس کے وائرس نہ اثر کر جاتے ہیں. باقی جسم پہ اس کا اثر نہیں ہوتا, سیدھا جو ہے نا نروس سسٹم کے اوپر ہوتا ہے. اور نروس سسٹم ڈسٹرب تو آپ پاگل, تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. پاؤں پہ کاٹا ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کا اثر 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, ایون سال بعد بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی. یہ ویکسین آپ کو پتا ہے, ویکسین جو ہے یہ کیوریٹو علاج نہیں ہے, پریونٹیو علاج ہے. ویکسین جو ہے, اب جن لوگوں کو پاکستان میں پولیو کیسز آ رہے ہیں, جن کو پولیو ہو گیا نا, اب کوئی دوائی علاج نہیں کر سکتی. یہ اس وقت تک علاج تھا جب تک پولیو نہیں ہوا تھا, تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے پولیو ویکسین. کتے کی بھی جو ویکسین ہے نا, آپ کو مارکیٹ سے مل بھی جائے گی, 4000 روپے کی آلموسٹ ملتی ہے پاکستانی. ویسے جتنے ہمارے مرکزی ہاسپٹلس ہیں ان میں موجود بھی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں سندھ کے اندر کیوں انہوں نے مس ہینڈل کیا. تو ویسے لوگوں میں ایجوکیشن کی بھی وہاں کمی ہے, لوگوں کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ یار چلو مارکیٹ سے ہم خرید لیں. وہ کہتے ہیں خیر ہے, وہ دیسی علاج کرتے رہتے ہیں.
اور پھر وہ ہلکا پن اپنا اثر دکھا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ونس اگر کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس میں ہلکے پن کی بیماری آ جائے, دنیا میں اس کا علاج نہیں, وہ بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. اور ہر سال ہزاروں لوگ کتے کے کاٹنے سے مرتے ہیں دنیا میں. ہاں اگر آپ ٹائملی اس کی ویکسین لگوا لیں قابل علاج ہے. بچپن میں کتنے لوگوں کو کتے کاٹے ہوئے ہیں, وہ ٹیکے لگتے ہیں ان کو. اور جن لوگوں نے کتے اس طرح کے کوئی رکھے ہوئے ہیں نا حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے, ان کو بھی چاہیے ان کتوں کو بھی ویکسین لگوا لیا کریں تاکہ ان کو یہ ہلکے پن کی بیماری ہو ہی نہ. کیونکہ یہ پھر جب کسی کو کاٹیں گے تو ان کے تھوک کے ذریعے وہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے, اور وہ پھر جب اثر دکھاتی ہے نا پھر سر کوئی علاج نہیں ہے ہلکے پن کا, اور بڑی عبرت ناک موت ہوتی ہے. جن لوگوں کی موتیں ہوئی ہوئی ہیں نا, آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. لوگ تو کینسر کو بڑی بیماری, باقی بیماریوں کو سمجھتے ہیں, یہ اتنی بڑی بیماری اور اتنی خطرناک بیماری ہے کتے کے کاٹنے والی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کو. کتنی عبرت ناک موت ہوتی ہے اس بندے کی. ظاہر ہے کہ وہ اب اس بیچارے کا تو قصور نہیں ہے, اس کو کتا کاٹ گیا. بہرحال اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں, کبھی کوئی کتا اس طرح کاٹ جائے یا ایون پنجہ پھیر جائے تو ان کو ایجوکیٹ کریں کہ گھر آ کے بتائیں, کیونکہ ونس جب بیماری ہو گئی پھر کوئی علاج نہیں ہے, تاکہ فوراً اس کا علاج کروایا جا سکے. وہ ریبیز والی بیماری ہو نہ, وہ وائرس وہاں تک پہنچے نہ. جب پہنچ گیا تو پھر جناب جو مرضی کر دے رہو, کچھ بھی نہیں چھوڑنا. تو اس لیے آپ کو پتا یہ ہمارے پنجاب میں بھی کتا مار مہم شروع ہوتی ہے. بلدیہ کے لوگ آتے ہیں, انہوں نے کیمے کے اندر وہ دوائی مکس کی بھی ہوتی ہے, جہاں ان کو کتے نظر آتے ہیں وہ پھینکتے ہیں. بس کتا وہ کھاتا ہے تو سیکنڈز میں مر جاتا ہے. پھر وہ کتوں کی لاشیں بھی ریٹریو کر کے لے جاتے ہیں, اور اگر وہ کتا نہ کھائے یا کچھ قیمہ بچ جائے وہ قیمہ بھی ریٹریو کرتے ہیں, کیونکہ کوئی چھوٹا بچہ وہاں سے گزر کے اس کا ہاتھ لگ جائے, وہ تو اتنا تیز زہر ہوتا ہے. تو اس لیے کتا مار مہم جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر چلائی جاتی ہے. سندھ کے اندر بھی اس حوالے سے چلائی جا رہی ہے. لیکن کتے آپ کتنے مار لیں گے, کتے کو تھوڑے تو نہیں ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے کہ جہاں پہ ایسے کتے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں نہ جائیں. اور خصوصاً جو لوگ فجر کی نماز کے وقت نکلتے ہیں, کتوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, تو اپنے پاس ایک ڈنڈا رکھیں. سر یہ ڈنڈا ایک ایسی چیز ہے کتا بھی نہیں نیڑے لگتا, اور پاگل کتے کو بھی پتا ہے کہ میں ڈنڈے لے نیڑے نہیں لگنا. جس طرح پاگل انسان بھی روٹی منہ کے راستے ہی کھاتا ہے نا, تو پاگل ضرور ہوتا ہے کتا, لیکن اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ. تو یہ ڈنڈے کا رو بھی اتنا, ڈنڈا اگر آپ کے ہاتھ میں ہے نا, بس ایک کو ہی پڑے گی نا تو دوسرے ویسے ہی بھاگ جائیں گے. تو اگر آپ کو زیادہ خطرہ ہو تو پھر آپ ظاہر ہے وہ بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, تو وہ جو خوف ہے نا اس میں کتے کا خوف بھی ہے. تو آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کتوں کے خوف کی وجہ سے. باقی کتے پالنے سے اوائڈ ہی کریں. جس نے پالنے ہیں تو شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے, وہ بھی بہتر ہے CCTV کیمرہ. باقی جو اسلام کے اوپر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, تو یہ غلط ہیں. اسلام کے لیے سب سے اہم انسان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے تو سانپوں کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہے. یہ ماسکیٹوز کو بھی مارا جا سکتا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق کو مار رہے ہیں. اللہ کی مخلوق تو اس کے بغیر بھی مر رہی ہے. روزانہ لاکھوں جانور ذبح نہیں ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. انسانوں نے کھانے ہوتے ہیں نا. تو اصل انسان, سر آپ بڑے قیمتی ہیں, اپنی قیمت کو پہچانیں. اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے پیدا کی ہے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خام خواہی جانوروں کو مارنا شروع کرتے جہاں سے آپ کو خطرہ ہو. ان جانوروں کو ماریں, ان جگہوں میں ماریں. یہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آپ نکلیں اور آپ کہیں جی میں نے جتنے دنیا میں کتے ہیں یہ مارنے ہیں. اس طرح نہیں ہے. وہ اللہ نے ان کو جان دی ہے. ہر چیز پرپسفل اللہ نے پیدا کی ہے. اسلام کو اس سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ خنزیر ہے, لیکن اس کا بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ خنزیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو. ہاں ایسے کتے جو ہلکے ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ سبب بن سکتے ہیں بیماری کا, ان کو مارنا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور لاجیکلی دنیا کے سارے ملکوں میں ایسا کیا جاتا ہے. ایک خاص حد تک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں نا. تو کتے لوگ تو بندے مار دیتے ہیں, کبھی وہ عشق رسول کے نام پہ, کبھی حب الوطنی کے نام کے اوپر. لوگ تو بڑے ظالم ہیں. وہ کام نہیں کرنے چاہیے. یہ کام کرنے چاہیے کہ ایسے کتوں سے جان چھڑائی جائے جو پاگل ہو چکے ہیں. تو ان کو مارنا کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ انہوں نے ویسے ہی مر جانا ہے. چند دن ہی نکالتا ہے وہ کتا,
کیونکہ یہ بیماری ریورس نہیں ہوتی. انسانوں کو ہو جائے تو ریورس نہیں ہوتی ہے, کتوں کو کیسے ہونی ہے؟ اس کا صرف پریونٹیو علاج ہے, کیوریٹیو علاج کوئی نہیں ہے. ہونے سے پہلے آپ کر لیں تو کر لیں, ونس ہو گیا پھر کوئی علاج نہیں, پھر موت ہی ہے. تو 4 دن بعد مرنا ہے تو سوکھا اس کو مار دیں زہر دے کے. باقی یہ گولی شولی والا کام نہ کیا کریں, ان کے نقصان ہوتے ہیں. یہاں تو ہوائی فائرنگ شادیوں کے اوپر بھی لوگ کرتے ہیں اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں. آئے دن ہی آپ کو ٹی وی پہ خبریں ملتی ہیں. تو اسلحے سے جان چھڑائیں, اور جس کا کام اسی کو ساجے, جو گورنمنٹ کے رسپانسبل ادارے ہیں انہی سے رابطہ کرنا چاہیے, وہ یہ کام کریں. خود آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہوگا جی. جزاک اللہ.